بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں پیسے پورے دے اور مریضہ لے جائیں۔ ڈی جی خان میں آپ کو بتائیں پرائیویٹ اسپتال انتظامیہ نے 5,000 روپے کم دینے پر مریضہ اور بچے کو اسپتال میں بند کر دیا۔ شوہر مریضہ کو گھر لے جانے کے لیے اسپتال انتظامیہ کے آگے بے بس، بیوی کو سرکاری اسپتال سے علاج نہ ملنے پر پرائیویٹ اسپتال لایا گیا تھا۔ مریضہ کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک بچہ دوران آپریشن ہی دم توڑ گیا، باہر سے ادویات نہیں لانے دی گئی، تمام ادویات بھی ہسپتال سے خریدنے کا بولا گیا، میرے پاس 20,000 روپے موجود ہیں جو کہ نہیں لیے جا رہے، پورے پیسے ادا کرنے کا بولا جا رہا ہے، کچھ روز میں 5,000 روپے ادا کرنے کی یقین دہانی کروا چکا ہوں لیکن پھر بھی پیسے نہیں دیے جا رہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محسن بتائے گا۔ جی سرکاری اسپتالوں کی ایک بڑی جو ہے وہ مس مینجمنٹ ڈیرہ غازی خان میں دکھائی دے رہی ہے۔ میرے پیچھے اس وقت یہ سامنے سرکاری اسپتال ہے، مطلب کہ ڈیرہ غازی خان کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اور اس کا کیس انتہائی افسوسناک جو کہ آپ نے سن لیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس وقت سرکاری اسپتال سے دھکے دے کر باہر نکالا گیا اور وہ مجبوری جو ہے پرائیویٹ اسپتال میں آ کر پیسے دے کر علاج کروا رہا، غریب بندہ، اور اس کے 2 بچے تھے، ایک بچہ اس کا فوت ہو گیا دوران آپریشن اور ایک بچہ بچا لیا گیا، لیکن جو مریضہ ہیں اس وقت بھی اس ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل انتظامیہ نہ تو اللہ سے ڈر رہی ہے اور نہ ہی ان کو کسی چیز کا خوف ہے۔ مریضہ کو 5,000 روپے کی خاطر اس وقت اندر ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے اور لواحقین اس کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اسپتال انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ پورے پیسے دیں گے تو مریضہ کو لے کے جائیں گے، حالانکہ ایک بچہ جو ہے اس جو باپ ہے بچوں کا یا مریضہ کا شوہر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا ایک بچہ اس وقت فوت ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں 20,000 ہے اور 20,000 وہ دینے کے لیے اس وقت تیار ہے اور کہہ رہے کہ باقی پیسے وہ بعد میں دے دے گا اور اس کے لیے تھوڑی سی یہ کر دیں کہ مریضہ کو بھیج دیں، لیکن ہسپتال والے انتہائی افسوس کے ساتھ اس وقت انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے لوائقین سے، ہاں جی آپ کی بیگم اندر ہے، کیا کہیں گے ان کو کب سے آپ کہہ رہی ہیں؟ سر جی میرے کو 2 گھنٹے ہو گئے میں ان کو بول رہا ہوں مہربانی کریں 20,000 روپیہ لے لیں، 5,000 روپیہ اگر میرے کو آپ ٹائم دے دیں میں ٹائم کے اوپر آپ کو یہاں پہ آ کے دے دوں گا، تو انہوں نے بولا نہیں پیسے پہلے پورے لے کے آؤ تو پھر بعد میں لے کے جاؤ مریضہ کو۔ ٹھیک ہے، ہاں تو مریضہ کب سے ادھر ہے؟ 4 دن ہو گئے۔ آپ کہہ رہے تھے آپریشن کی چیزیں بھی باہر سے نہیں لینے دیتے؟ ہاں جی سب چیز یہاں سے لیں گے، ٹھیک ہے، انہی کے سٹور سے لیے ہیں سب چیزیں۔ تو باہر سستی ہیں ادھر مہنگی ہے؟ باہر تھوڑی سستی ہے، یہاں پہ مہنگی ہے، پھر بھی لے رہے ہیں، کیا کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ذرا اندر جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ انتظامیہ سے بھی بات ہو جائے اور انتظامیہ کا بھی جو موقف ہے وہ بیچ میں شامل ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب ہیں جی اندر؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب ہے آپریشن کر رہے ہیں۔ آپریشن میں چلے گئے ہیں؟ کون ہے انتظامیہ یہاں پہ؟ انتظامیہ کون ہے بھائی یہاں پہ؟ ہاں جی انتظامیہ کون ہے یہاں پہ؟ ڈاکٹر کون ہے یہاں پہ؟ ڈاکٹر کون ہے جی یہاں پہ؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر میں ہے۔ ابھی تو بیٹھے تھے میں نے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا سن کے تو نہیں اندر چلے گئے؟ آپریشن تھیٹر آپ کہہ رہے ہیں جی 5,000 دیں گے تو مریضہ ملے گی؟ کس نے کہا ہے؟ ہیں وہ 20,000 دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 5,000 رہ گئے ہیں تو آپ دیں گے تو مریضہ ملے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہاں وہ شناختی کارڈ بھی رکھنے کو تیار ہے۔ ہاں اس کے پہلے انہوں نے لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیجا، اس نے 10,000 روپے لیے، 10,000 لینے کے بعد وہاں پہ ایک بچی کی ڈیلیوری صحیح سلامت ہوئی، انہوں نے پھر رات کو ہاں یہاں جی آپ بھی انتظامیہ ادھر ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 5,000 مانگ رہے ہیں آپ، 5,000 کے لیے مریضہ نہیں دے رہے؟ رات میں یہی ہاں ادھر آئے نا ساتھ۔ 4,000 روپیہ انہوں نے لیا تھا یہ داخلے پہلے فرسٹ ٹائم میں 4,000 روپیہ انہوں نے لیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بھائی ہاں جی آپ 5,000 کے لیے مریضہ نہیں دے رہے آپ؟ بے حسی ہے یار بھائی بات کرو، خدا کا خوف ہے آپ کو؟ ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں 25,000 پورے دیں گے تو مریضہ ملے گی؟ تو پھر وہ بھی دے دیں، ہمیں تو نہیں ہے معلوم، ہمیں نہیں ہے معلوم، ان سے بات ہاں جی بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بچے کی ڈیتھ بھی ہوگی اس کا کیا قصور ہے یار؟ یہ بول رہے ہیں پھر ہمارا ہم مریضہ دیں گے آپ یہ بتائیں میں؟ انہوں نے پہلے نارمل کوشش کروائی، نارمل جب نہیں ہوا بعد میں لے کے آئے، پہلے انہوں نے کیوں چیک کروایا؟ پہلے لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ کتنے پیسے چاہیے آپ مجھے بتائیں؟ وہ ڈاکٹر سے بات کریں، کدھر ہے ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ وہ آپریشن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی یہ سارا اس وقت سینیریو اور یہ
حنیف پتافی صاحب جو کہ مشیر صحت ہیں اس علاقے میں، چند فرلانگ پر ان کا گھر ہے. ہاسپٹل کے یہ معاملات ہیں کہ ہاسپٹل سے مریضہ کو ادھر بھیج دیا گیا اور یہاں پر لوٹ مار کا یہ بزنس ہے کہ 5,000 کے لیے بے حسی انتہائی کہ 5,000 کے لیے مریضہ کو یہاں سے باہر نہیں بھیجا جا رہا کہ کہیں پیسے نہ مر جائیں، اور 20,000 دینے کے لیے یہ شخص موجود ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم جب یہاں پر موجود تھے، آئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے، تو ڈاکٹر یہاں موجود تھے اور ہمیں دیکھنے کے بعد وہ بھی بھاگ گئے اندر. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کا روم بھی دکھا دیں، یہ خالی ہے جی. ڈاکٹر محمد ارشاد خان اور یہ سرجن ہے جن کا یہ روم ہے اس وقت. اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ بھی سن رہے ہیں. یہ ڈی جی خان ہے جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت ہیڈ کوارٹر ہے جی ڈویژنل، اور سامنے ہاسپٹل ہے سرکاری، وہاں سے ادھر بھیج دیا جاتا ہے اور یہ لوٹ مار کر کے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اور یہ دوائیاں جی یہیں سے لے سکتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل کی دوائیاں، نہیں تو آپ باہر سے نہیں لے سکتے. اور دروازہ بند کر دیں جی، بند کر دیں. ہاں جی، کر دیں. یہ سلوک ہے. ہاں جی، یہ ماشاءاللہ یہ دکھائیں جی، یہ دکھائیں. یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ ایک انسانیت کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بارش جو ہے شخص ہے اندر بیٹھے، سفید داڑھی ہے، شاید نمازی بھی ہوں، لیکن ان کو یہ تک نہیں ہے پتا کہ اس وقت جو ہے یہاں پر لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. دروازہ اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہاسپٹل کی دوائیں یہاں پہ شفٹ کی جاتی ہیں جو ناٹ فار سیل ہے. اس لیے ٹھیک ہے، یہ ساری صورتحال ہے. یہ مشیر صحت جو کہ جن کے ذمہ صحت کی جو تمام تر چیزیں ہیں، ذمہ داریاں، ان کے گھر کا حال یہ ہے. اس پر متعلقہ انتظامیہ کو نوٹس دینا چاہیے. یہ اہم معاملہ ہے. پرائیویٹ اسپتال انتظامیہ نے 5,000 روپے کم دینے پر مریض اور بچے کو اسپتال میں بند کر دیا. شوہر مریضہ کو گھر لے جانے کے لیے اسپتال انتظامیہ کے آگے بے بس. بیوی کو سرکاری اسپتال سے علاج نہ ملنے پر پرائیویٹ اسپتال لایا گیا تھا. مریضہ کے شوہر نے بتایا کہ میری بیوی کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی. ایک بچہ دوران آپریشن دم توڑ گیا. باہر سے ادویات نہیں لانے دی گئی. تمام ادویات بھی اسپتال سے خریدنے کا بولا گیا. میرے پاس 20,000 روپے موجود ہیں جو کہ نہیں لیے جا رہے. پورے پیسے ادا کرنے کا بولا جا رہا ہے. کچھ روز میں 5,000 روپے ادا کرنے کی یقین دہانی کروا چکا ہوں، لیکن پھر بھی یہ پیسے نہیں لیے جا رہے. ڈی جی خان میں پرائیویٹ ہسپتال انتظامیہ نے 5,000 روپے کم دینے پر مریضہ اور بچے کو ہسپتال میں ہی بند کر دیا ہے. شوہر مریضہ کو گھر لے جانے کے لیے ہسپتال انتظامیہ کے آگے بے بس. بیوی کو سرکاری ہسپتال سے علاج نہ ملنے پر پرائیویٹ ہسپتال لایا. بہت شکریہ محسن، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب رحیمیات خان کا رخ کریں گے. روہی بنا خواجہ فرید کالج کے طلبہ کی آواز. خواجہ فرید کالج کے طلبہ کا 14 ماہ گزر جانے کے بعد بھی بی ایس کے پہلے سیمیسٹرز کے پیپر نہ لینے پر اسلامیہ یونیورسٹی کے خلاف احتجاج کا معاملہ. ڈی سی علی شہزاد کا روہی کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے طلبہ سے مذاکرات. طلبہ نے بتایا کہ ڈی سی علی شہباز نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر بھٹی. عامر بتائے گا. سی آفس کے باہر گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج کے اسٹوڈنٹس نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا کہ اسلامی یونیورسٹی میں الحاق ہے ان کے کالج کا، اور وہاں پہ جو ہے 14 ماہ گزر گئے، ابھی تک ان کے فرسٹ سیمیسٹر کے جو ایگزامز نہیں ہوئے. اسی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے روہی کی خبر پہ نوٹس لیتے ہوئے جو ہے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی ہے. ان سے کیا مذاکرہ ان سے جانتے ہیں. بتائے گا کہ آپ کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا کیا کہنا تھا، کس طرح سے آپ کا مسئلہ حل ہے؟ انہوں نے ہر قسم کی ہمیں کوآپریٹو بات کی ہے. ان لوگوں نے اب یہ آن لائن ایگزامز کے ہم لوگوں کو تسلی دلائی ہے کہ ہمارے آن لائن ایگزامز ہوں گے. ہمارا 14 منتھ ہو گئے الحمدللہ سے ہمارا ایک سیمیسٹر نہیں ہوا، تو ہم اسی کے سلسلے میں ڈی سی آفس گئے تھے، سر سے بات کی ہے. سر نے ہمیں ہر قسم کی یقین دہانی کروائی ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب کا کیا کہنا تھا کہ کتنے منتھ بعد جو ہے اب آپ کے پیپرز ہوں گے، آن لائن ہوں گے، کیسے ہوں گے، یا پھر یونیورسٹی انتظامیہ سے انہوں نے بات کرتے ہو کیا؟ جی انہوں نے وی سی کو کال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے ان کا آن لائن پیپر شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا جائے، اور 1 ہفتے کے اندر ہماری ڈیٹ شیٹ آ جائے گی جس کے تحت ہمارے آن لائن پیپرز ہوں گے. اور ہمیں پورا انہوں نے جو ہے وہ مطمئن کر دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے آن لائن کلاسز بھی آگے ارینج کروائیں گے کہ ہمارا جو لاس ہوا ہے سیمیسٹر کا وہ کور اپ ہو جائے. یہ بتائیے کہ جو آن لائن پیپرز ہوتے ہیں اکثر طلبہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ نے اپڈیٹ کیا. کورونا ایس او پیز کی بات کریں گے. ضلع انتظامیہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزیوں کے خلاف متحرک. اسسٹنٹ کمشنر سٹی ازمان چودھری کہتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن اے اور دیگر علاقوں میں کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزیوں پر 9 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. اسی پر بات کریں گے محمود ظہیر سے.
جی بہاولپور کی جو ضلع انتظامیہ ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن جن علاقوں میں لگا ہے وہاں پر بہت زیادہ متحرک ہے اور ان علاقوں میں کوشش کر رہی ہیں کہ کورونا کی ایس او پیز جو حکومت نے نافذ کی ہیں وہ ان پر عمل ہو سکے. اس سلسلے میں ایف آئی آرز کا سلسلہ بھی جاری ہے. بڑے پارکس اور بڑے شاپنگ مالز کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں گزشتہ روز. اس حوالے سے تمام ڈیٹیل لیتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہیں چودھری عثمان صاحب, ذرا بتائیے گا. جی اس وقت بہاولپور کے جو 4 علاقے ہیں ان میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ان کو ہاٹ سپاٹ ایریا قرار دے کر جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ تھی ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا. ان 4 ایریاز میں سب سے پہلے مال ٹاؤن اے ہے, ہاشمی گارڈن ہے, نیو صادق کالونی ہے اور سیٹلائٹ ٹاؤن ہے. ان چاروں ایریاوں میں کانسٹنٹلی ہم سول ڈیفنس, ریسکیو اور پولیس کے ساتھ پیٹرولنگ کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں اور لوگوں سے کچھ سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان علاقوں میں بالکل کسی قسم کی ایکٹیویٹی الاؤ نہیں ہے. ماں سوائے کے چند ایک کریانہ کے سٹورز اوپن ہو سکتے ہیں, میڈیکل سٹورز اوپن ہو سکتے ہیں یا کوئی کلینک یا ہاسپٹل اوپن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تمام تر لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ ان علاقوں میں غیر ضروری قسم کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, غیر ضروری نقل و حمل ہے, اس کو آمد و رفت ہے, اس کا سلسلہ بالکل ترک کر دیں. تاکہ اس وقت تک ابھی تک ہم 10 سے زیادہ 10 کے قریب ایف آئی آرز کروا چکے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر. ہم نے 15 سے 20 دکانیں اس وقت سیل کی ہیں. بڑے بڑے پارکس ہیں جس میں جیسے ایس ایس ورلڈ ہے جو اور بڑے بڑے شاپنگ مالز جیسے چیز ویلیو سینٹر جس میں بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے ان کو بالکل سیل کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کم از کم ہو اور یہ جو کرونا کی سیکنڈ ویو ہے اس سے ہم باحفاظت نکل جائیں. اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ بڑے محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ساری کو فالو کرنا چاہیے. عام شہریوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے محمود شکریہ آپ کا. کورونا کیسز میں اضافے کے باعث ملتان سپورٹس کمپلیکس میں جاری کورونا کرش گیمز کو کینسل کر دیا گیا. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے محمد مقصود بتائے گا. جی بالکل, کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث جہاں معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے وہیں سپورٹس بھی متاثر ہو کر رہ گیا. ملتان سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 ماہ کا شیڈیول دیا گیا تھا کورونا کرش گیمز کے نام سے جس کو انعقاد کیا گیا تھا. یہاں پہ 1 ماہ یہاں پہ گیمز بھی جاری رہیں جس میں اگر ہم بات کریں تو ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے ایک اچھے مقابلے جو ہے کھیلنے کو پلیئرز کو ملے. اور لیکن کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث جو ہے یہ تمام جو پروگرام تھا کورونا کرش گیمز کا جو پروگرام انعقاد کیا گیا تھا وہ کینسل کر دیا گیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس او عدنان نعیم صاحب, ان سے جانیں گے. سر بتائیے گا پروگرام کینسل کر دیے گئے ہیں, پہلے ہی ہم لاک ڈاؤن کے باعث 8 ماہ کے بعد ہم دوبارہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں جاری کی تھیں, دوبارہ سے بند ہونے جا رہی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا یہ 2 ماہ کا جو ہم نے اسکیجول کیا تھا سپورٹس کا, نومبر اور دسمبر کا, نومبر کے ایونٹس تو ہم نے وائنڈ اپ کر لیے تھے بڑی کامیابی کے ساتھ, اور 8 ماہ سے رکے ہوئے بچے جو تھے گھر گیمز کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کووڈ کی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے حصہ لیا اور بڑے خوشی کا اظہار بھی کیا. لیکن بدقسمتی سے ملتان جو ہے وہ اس وقت کووڈ کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے جس کو میں کہوں گا ڈینجر زون میں ہے. اس لیے ہمیں ہدایت آئی ہیں کہ مزید جو ہے ہمارے جو وہ سارے ایگزیبیشنز اور جتنے بھی فیسٹیولز ہیں جو زیادہ رش والے ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے. اچھا سر یہ بتائیے گا میگا میچ ریسلنگ ہونے جا رہی تھی یہاں پر کرغزستان کی, اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ ایک بڑا ایونٹ تھا اور ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی تھی جو ملتان کے شائقین کو دیکھنے کو ملنی تھی, اس کے بارے میں بتائیے گا کیا وہ بھی کینسل ہو جائے گا؟ جی ماس ریسلنگ کے حوالے سے بہت زبردست ہمارا پہلی دفعہ ملتان میں ایونٹ ہو رہا تھا اور آرگنائزرز بھی بہت انتھوزیاسٹک تھے بالکل اس کے بارے میں, اور باہر فارنرز بھی آ رہے تھے اس میں کیونکہ یہ رشین سائڈ کی گیم ہے. تو ہمیں 2 دن میں کنفرم ہوگا کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے کروانا ہے یا اس کو پوسٹ پون کرنا ہے, کیونکہ اس کی ٹکٹنگ اور اس کی ساری سٹیز وغیرہ کے حوالے سے معاملات حل ہو چکے تھے. میری بات چیت چل رہی ہے, مزید ڈی سی صاحب جو ہیں ہمارے وہ ہمیں جو ہدایت جاری کریں گے کیونکہ یہ ویری کرتا ہے شہر جو شہر جیسا ہے اس کو اسی حساب سے کووڈ-19 کی پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. ہاں جی بالکل, ملتان سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو 2 ماہ کا پلان کیا گیا تھا. مقصود آپ کا شکریہ. ملتان میں پی ڈی ایم جلسے میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 لاکھ سے زائد پارٹی نشان والے خصوصی ماسک تیار کروا لیے ہیں. امجد ملک اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, 30 نومبر کو پی ڈی ایم ملتان میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ دکھانے جا رہی ہے, تو اس سلسلے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ یہ جلسہ ہوسٹ کرے گی اور تمام تر جو تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. سب سے بڑھ کر جو کورونا ہے, کورونا کے ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 1 لاکھ سے زائد جو ماسک ہیں اسپیشلی طور پہ وہ تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ خصوصی ماسک ہیں جو کہ تیار کیے گئے ہیں, باقاعدہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انتخابی
انقلابی نشان تیر کا نشان بھی بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی لکھا گیا ہے، اور یہ 1 لاکھ سے زائد ماسک ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے جلسہ گاہ میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے اندر، تاکہ مکمل SOPs پر عمل کیا جا سکے، لوگ جو ہیں کورونا سے بچ سکیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی صاحب۔ سر بتائیے گا کہ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ ماسک تو تیار ہو گئے، باقی کتنے ماسک اور تیار کروائیں گے، اور سینیٹائزر بھی کیا آپ لوگوں کو دیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں جی، یہ پہلی کھیپ ہے جو ہمیں موصول ہوئی ہے 25,000 ماسک کی۔ انشاءاللہ ڈیلی بنیادوں پہ 25,000 آئیں گے، اور ہم تقریباً 1.25 لاکھ ماسک کا ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ایسا جلسہ ہوگا جہاں پر جو انتظامیہ ہے جلسے کی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہوسٹ کرنے جا رہی ہے، تو وہ SOPs پہ عمل کر کے دکھائے گی کہ پاکستان میں اتنی بڑی بنیادوں پہ پبلک گیدرنگ میں بھی SOPs پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے، اس میں اسپیشلی کرونا SOPs کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس میں ہم نے تمام انٹری پوائنٹس کے اوپر ٹیمیں بنائی ہیں جو کہ اسکریننگ کے ساتھ اسکریننگ کرنے کے بعد جو ہمارے شرکا ہوں گے ان کو جلسے گاہ میں داخلے کی اجازت دیں گے، ان کا بخار چیک کریں گے، اور ان کو ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک وہ دیں گے تاکہ وہ جلسے گاہ کے اندر آئیں۔ یہ کام اصل میں بنیادی طور پر حکومت پاکستان کا ہے۔ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان، عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں آپ کو کنٹینر دوں گا، کھانا دوں گا، آپ آؤ جلسہ کرو، انہیں کہیں آپ کھانا نہ دیں نہ کنٹینر دیں، اپنی عوام کو ماسک ضرور دیں، لیکن کیونکہ وہ نہیں دیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک رسپانسبل جماعت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ ماسک کا آرڈر دیا، اور ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ماسک مہیا کریں گے۔ جی بالکل، ایک اچھا اقدام ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتظامات کیے جا رہے ہیں جلسے کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے امجد شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشق اوان کلیا کا دورہ، روہی سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا کہ روہی نے عوام کی بات کر کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، اب روہی عوام کا پسندیدہ چینل بن چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے زاہد سرفراز سے۔ جی بالکل، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے آج لیا علاقہ جمن شاہ کا وزٹ کیا، اور یہاں پر رورل ہیلتھ سینٹر کے اندر میڈیا ٹاک کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر انصاف ٹائیگر فورس کے جو اہلکار تھے ان سے ملاقات کی، اور انصاف صحت کارڈ جو وہ بھی تقسیم کیے گئے۔ میڈم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لیا کے اندر، تو کیا سمجھتی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس میں آپ سارے ادھر آئے، اور آپ سب کو یقین دلاتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے دل کی دھڑکنیں اس ریجن کے ساتھ جڑی ہیں، اور ساؤتھ پنجاب ان کا تمام ترقی کا محور اور مرکز ہے، اور ساؤتھ پنجاب کو ترقی یافتہ شہروں کے برابر لانا اور ہر ممکن سہولت جو آپ کا حق ہے آپ کی دہلیز پہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس فرض کو ہم عبادت سمجھ کے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ روہی جو ہے یہاں پر مقامی چینل ہے۔ ٹھیک ہے زاہد، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ ملتان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں بوسیدہ سیوریج لائنز کی تبدیلی کے لیے 4 ارب روپے کے منصوبے کی منظوری۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے رضا ملک۔ رضا بتائے گا۔ جی بالکل، ملتان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، ملتان کے شہریوں کے لیے کہ آؤٹ لیفٹ جو بسیدہ سیور لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ تو اس وقت چل رہا ہے، اور رواں برس 35 کروڑ روپے کے فنڈ سے ان کی تبدیلی بسیدہ سیور لائنوں کی عمل میں لائی جا رہی ہے، جبکہ جو اس سے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ 4 ارب روپے کے منصوبے کی سیور لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے کی منظوری پنجاب حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہے، اور اس کو اب جو اسلام آباد اس منصوبے کو منظوری کے لیے وفاق کی طرف بھجوا دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجنگ ڈائریکٹر واسا سر، 4 ارب روپے کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کتنی بوسیدہ سیور لائنیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی، اور اس منصوبے کے حوالے سے کیا جو ہے وہ پیش رفت ہے؟ یہ بیسیکلی گرانٹ ان ایڈ ہے جائکا کی طرف سے۔ یہ 4 ارب کا ہم نے پروجیکٹ بنایا تھا، اس کا کانسیپٹ پیپر PWP سے کلیئر ہو گیا ہے، اب ان CDWP میں بھیج دیا گیا ہے، ہوپ فلی کہ 1.5-2 مہینے میں انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اس سے تقریباً شہر کی کچھ 400 کلومیٹر کی لائنز جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی۔ اچھا، اس وقت جو ہے جو سورج کنڈ روڈ شہر کی اہم ترین شاہراہ ہے، اور اس پر جو سیور لائن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضا ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
शहर की मसरूफ तरीन शाहराह रेलवे रोड को नाजायज तजावुजात से पाक कर दिया गया। रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों की शिकायत पर कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन किया गया है। इसी में बात करेंगे गौहर रहमान से। आज बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंसदाद तजावुजात स्क्वाड की जानिब से कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जावेद अख्तर महमूद की हिदायत पर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तजावुजात माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, इसमें 2 ट्रक के करीब जो सामान है वो कब्जे में ले लिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सामान है जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तजावुजात स्क्वाड का अमला है जो लेकर जा रहा है, और इसमें हैवी सामान भी है। 2 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया है और यहाँ पर इस वक्त जो है सामान को उठाने का अमल भी यहाँ पर जारी है। इस वक्त जो है तकरीबन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तजावुजात अमले के 10 से ज्यादा जो अफराद हैं वो इस क्रैकडाउन में हिस्सा ले रहे हैं, और इंस्पेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। ऑपरेशन किया गया, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। मियांवाली से खबर यह है, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत बुजुर्ग खातून में ATM कार्ड तकसीम किए गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। बिल्कुल, बुजुर्ग बाहिम्मत प्रोग्राम के तहत मियांवाली की बुजुर्ग खवातीन को ATM कार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें माहाना वजीफा उन्हें मिलेगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, आपने अपने हाथों से बुजुर्ग खवातीन को ATM कार्ड दिए हैं, कितनी खवातीन को कार्ड दिए जाएंगे और माहाना वजीफा कितना होगा सर? डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में 1200 से ज़ायद तादाद में ऐसे मुस्तकीन हैं जिनको हम बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत खिदमत कार्ड देंगे और इन्हें 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा। 65 साल से ज़ायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं हमारे, और 3 माह का इकट्ठा 6000 रुपया इनके पास आएगा। ऑनलाइन ये अपने ATM कार्ड के ज़रिए निकालेंगे, और हमने रेवेन्यू स्टाफ की और तमाम मुतलका अमला की, इधर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सबकी ड्यूटी लगी है। हम लोगों को घरों में इतला करके उन्हें बुला के इधर कोरोना SOPs के तहत बैंक ऑफ पंजाब कार्ड फीड करके उन्हें देता है और ये ATM से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। सर, जिन मुस्तहिक खवातीन की इमदाद की जाएगी। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में कमिश्नर जफर इकबाल की जरिए सदारत PHA के माली मसाइल को हल करने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें PHA को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल तैयार करने और साथ ही शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला लोधरा की इकलौती गला मंडी सालाना करोड़ों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद मसाइल का शिकार है। मुश्ताक भुट्टा अपडेट करेंगे। जिला लोधरा की इकलौती गला मंडी है और इसके मसाइल जैसे थे वैसे ही हैं। कई बार मीडिया पर निशानदही होने के बावजूद, कई बार यहाँ पर जो आड़ती हजरात हैं या मजदूर तबका है उनके भरपूर एहतजाज होने के बावजूद इंतजामिया के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। मेरे साथ गला मंडी के जो अंजुमन आड़तियान हैं उनके जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सर, कहिएगा क्या क्या मसाइल हैं आपके इस गला मंडी के? गला मंडी के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है हमारी सीवरेज का और सड़कों का मसला है। सड़कें जो है ना वो कच्ची हैं और सीवरेज का निज़ाम भी नहीं है, और इसी तरह हमारे जो है ना मट्टी खाके की वजह से लेबर हजरात को मुख्तलिफ बीमारियों से लाक हो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम इल्तमास करते हैं कि वो हमारी मंडी की तरफ तवज्जो दें और हमारे मसाइल बाखूबी समझने की कोशिश करें ताकि ये मजदूर हजरात इन मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। टैक्स जो हम मार्केट कमेटी को देते हैं। आपका शुक्रिया। अवामी दीगर मसाइल की बात करेंगे। कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बशीर कासमी मौजूद है। जी बशीर। हाँ जी बिल्कुल, जंग मुल्तान कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टूल प्लाजा बिलावलपुर के मकाम पर। यहाँ पे आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके मेरे अकब में कि यहाँ पे सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सड़क टूटने की वजह से हादसात की शरह में भी रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। मेरे साथ एक रागीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, ये आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जो सड़क ये जो टूट फूट का शिकार है, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? जी ये पंजाब की मेन शाहराह है जो मुल्तान को फैसलाबाद से मिलाती है। रोड पर जो है बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, महाना जो है हादसात होते हैं, महाना कई कीमती जानों का जो है इधर ज़िया होता है, कई लोग लुकमा अजल बनते हैं। कई बार सुना है कि सर्वे हो गया है जी, इसे 2 रोया बनाया जा रहा है।
سڑک کو ڈبل کیا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے. نہ ہی منتخب نمائندوں نے یہاں سے کوئی اس بارے میں عملی اقدامات کیے ہیں، نہ ہی بزدار حکومت نے اس بارے میں کوئی عملی اقدامات کیے ہیں. اقتدار میں بیٹھے لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کئی اور لوگ جو ہے یہاں پہ لقمہ اجل بنے تو یہ شاید تبھی جا کے یہ روڈ ڈبل ہو سکے، لیکن ابھی تک کوئی بھی عملی اقدامات اس حوالے سے جو ہے نظر نہیں آتے. مطالبہ کروں گا جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے، ادھر کے منتخب جو نمائندے ہیں ان سے، کہ اس روڈ کو جو ہے جلد رویا کیا جائے تاکہ جو ہے حادثات میں کمی ہو سکے. روڈ کو دورویا کیا جائے تاکہ حادثات میں کمی ہو سکے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. علی پور میں اراضی ریکارڈ سینٹر میں ٹوکن ڈسپلے اسکرینیں ناکار ہو گئیں، سالین کو مشکلات کا سامنا ہے. رانا عمران سعیدی اپڈیٹ کریں گے. اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے کمپیوٹرائزڈ اراضی ریکارڈ سینٹر میں. یہاں پر عوام کو آنے والی مشکلات کا اگر آپ کو بتائیں تو یہاں عوام کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اس وقت ہم اندر جا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر عوام کے ساتھ جو عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ کیا ہے. ایک تو یہاں پر ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، یہاں پر رش بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہاں سے اس بوتھ سے جو ہے ٹوکن لیا جاتا ہے، ٹوکن لینے کے بعد جو ہے پھر یہاں سے جو ہے ان کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ان کو مہیا کیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ڈسپلے ہے کمپیوٹر پر لگی ہوئی ڈسپلے ہے وہ آف ہے. یہاں پر جو ہمارے تحصیل علی پور کا اکثر جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر یہاں زمینوں کے کام کروانے کے سلسلے میں جو سائل آتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈسپلے نہیں ہے، کوئی ٹوکن کا نمبر نہیں ہے، اپنی مرضی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ ایک سائل آئے ہوئے ہیں. بابا جی بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر جو ہے نا کافی سارے موضوع جاتی کمپیوٹر نہیں تھے تحصیل علی پور دے، کافی سارا عملہ یعنی کہ پریشان کرنے عوام کو. اتنا ٹوکن دیکھو کوئی نمبر آئے سی بلاوادن تھوڑا نا دی غلطی ہے، زبر زیر دی غلطی ہے، تو شکایت کرو. وہ جرا نا کافی سارا ٹائم لگ وے، کوئی جاتی ان حل نہیں دے. بات کہیں لے آدن ڈی سی صاحب ڈون، کہیں لے اے سی صاحب ڈون، جو جرا شدہ مقصد ان پڑھ بندہ ہے انہیں واسطے بہت مسائل ہیں. بالکل جی، عوام بھی بہت پریشان دکھائی دے رہی ہے. یہاں پر رش دیکھ سکتے ہیں، یہ کیمرہ مین میرا اگر آپ کو دکھائے یہاں پر بہت ساری مشکلات کا سامنا. اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے صرف روہی.